میری ماں مجھے ہمیشہ سمجھاتی تھی کہ شوہر مجازی خدا ہوتا ہے۔ اگر وہ تمہارے منہ پر تھپڑ بھی مارے تو تم تھپڑ کھانے کے لیے اپنا دوسرا گال اس کے آگے کر دو۔ عورت صرف اپنے مرد کی اطاعت کر لے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گی، باقی بنیادی حقوق تو اس نے پورے کرنے ہی ہیں، یعنی کہ حقوق اللہ، نماز، روزہ، عبادت۔ لیکن اس کے علاوہ اگر وہ صرف اپنے شوہر کی اطاعت کر لیتی ہے تو وہ سیدھی جنت میں جائے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ میری ماں نے ساری زندگی میرے باپ کی خدمت کی، ان کے ساتھ گزارا کیا، کبھی کوئی فرمائش نہیں کی، کبھی تازہ روٹی کھاتی تو کبھی نہیں، لیکن منہ سے ایک لفظ نہ بولی۔ مجھے بھی اپنے جیسا بنانا چاہتی تھیں اور اس میں کچھ غلط بھی نہیں تھا، فرق صرف اتنا تھا کہ میں پڑھی لکھی تھی۔ میری ماں کو تو غلط بھی صحیح لگتا تھا، لیکن میں غلط کو غلط کہہ سکتی تھی پر کہتی نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی قسمت گھما پھرا کر آپ کی ماں جیسی ہی نکلتی ہے، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ میری زندگی میں جو مرد آیا وہ نیت اور رویے کا سخت تھا۔ اس کا نام سرمد تھا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھا اور میں بس ایک عام سی عورت جس کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے اور جس سے بچے پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ نہ میں کسی کی محبوبہ ہو سکتی تھی، نہ کوئی میرے پیچھے دیوانہ ہو سکتا تھا، لیکن میں دیوانی تھی اپنے شوہر کے پیچھے۔ میری ماں نے کہا تھا کہ اپنے شوہر کو اپنا مجازی خدا بنا کے رکھنا اور خدا کے آگے زبان نہیں چلاتے، اس کے فیصلوں پر سوال نہیں اٹھاتے۔ شروع میں تو ہر عورت خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتی ہے، ایسی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جن پر وہ نہیں بولتی لیکن بعد میں بول اٹھتی ہے، پر میں تو سوچ کر آئی تھی کہ جیسی زندگی میری ماں نے گزاری ہے میں نے بھی ویسی ہی گزارنی ہے۔ ایک دن امی سے پوچھا تھا کہ امی، بابا آپ پر اتنا ظلم کرتے ہیں پھر بھی آپ خاموشی سے سب کچھ برداشت کر لیتی ہیں اور مجھے بھی یہی سب کچھ کرنے کا کہہ رہی ہیں۔ تو امی نے کہا کہ ہاں، ابھی تو مجھے نہیں پتا کہ تیرا ہونے والا شوہر کیسا ہو، مگر اگر وہ تیرے باپ جیسا ہوگا اور تیری زندگی تیری ماں جیسی گزرے تو پھر تو یہ سمجھ لینا کہ تو اس دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت ہے۔ میں نے کہا کہ خوش قسمت نہیں، بد قسمت ہوں گی۔ تو میری ماں نے کہا کہ ارے پاگل، ظلم کرنے والا برا ہوتا ہے، ظلم سہنے والا برا نہیں ہوتا۔ ہمیں ہمارے صبر کا پھل ملے گا اور ہم جنت میں جائیں گے، اللہ کے آگے سرخرو ہو جائیں گے۔ تب ہم اللہ کے آگے سوال اٹھا سکیں گے، اس کو بتا سکیں گے کہ اس شخص نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا لیکن ہم نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا۔ اور مجھے اس وقت امی کی باتیں ٹھیک لگتی تھیں۔ سرمد ایک بہت بڑی حویلی کا گدی نشین تھا۔ مجھے اس لیے لایا گیا کیونکہ ہم لوگ شریف تھے، ورنہ اسے کوئی بھی لڑکی مل سکتی تھی۔ یہاں آتے ہی پتا چلا کہ پہلے سے ہی اس کی ایک بیوی ہے جو خاندانی زمینیں اور جائیداد کے معاملوں میں اس کے نکاح میں دی گئی تھی۔ اس کا نام مینار تھا۔ یہ نام مجھے کافی عجیب سا لگا۔ جب وہ مجھ سے ملنے آئی تھی تو اس نے کہا کہ میری طرف سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سرمد میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ مجھ سے پورے 15 سال چھوٹا ہے، میں نے تو اسے کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ شادی تو ہمارے باپ دادا نے کروائی ہے، لیکن یہ شادی کھوکھلی ہے، کبھی نہ چلنے والی، بس نام کی شادی، اور ہمارے بچے بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ 2 دفعہ میرا مس کیریج ہو چکا ہے اور اب تیسری دفعہ میں اس سب میں پڑنا نہیں چاہتی۔ مجھے اپنی صحت زیادہ عزیز ہے۔ ڈاکٹر نے جب صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ہمیں ایک ساتھ رہیں گے تو ہمارے بچے نارمل نہیں ہوں گے، تو پھر میں کیوں بار بار اپنے آپ کو ایک صدمے کے حوالے کروں؟ تمہیں بچوں کے لیے لایا گیا ہے، تم اپنے شوہر کا خیال کرنا، اپنی صحت کا خیال کرنا۔ اب میں سمجھی کہ مجھے بچوں کے لیے لایا گیا تھا، تو اسی لیے صرف میرا شریف ہونا ہی کافی تھا، کیونکہ یہ لوگ کہتے تھے کہ ایک شریف عورت کے بطن سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی بڑا ہو کے شریف اور اچھا انسان بنتا ہے۔ تبھی میں کہوں کہ مجھے کیوں سلیکٹ کیا گیا تھا، لیکن شادی کے 2 ہفتے بعد ہی پتہ چل گیا کہ سرمد کا کسی اور لڑکی کے ساتھ چکر بھی تھا جو باہر کے ملک میں رہتی تھی اور وہ اس سے شادی کرنے کے لیے واپس آ رہی تھی۔ اس کے پیچھے دیوانی تھی۔ میں خود فون اٹھا کر اپنے شوہر کو دیتی تھی کہ ماریا کی کال آئی ہے اور وہ چپ چاپ فون پکڑ لیتا تھا۔ میرے شوہر نے کبھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں کیسی ہوں، میں نے کھانا کھایا یا نہیں، میری طبیعت کیسی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں، بس شاید میں ایک فرنیچر کی طرح تھی،
لیکن میں اپنے شوہر کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی۔ وہ آتا تو اس کے کپڑے پہلے سے تیار کرتی تھی، جوتے صاف کرتی تھی، سردیاں ہوتی تو گرم پانی کر کے رکھتی تاکہ آئے تو گرم پانی سے منہ ہاتھ دھوئے، گرما گرم کھانا کھلاتی تھی اس کو۔ مینار نے تو اس کے کوئی بھی کام سے توبہ کر لی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میں نے بہت کر لیا، اب تم کرو۔ وہ اپنی زندگی گزارتی تھی۔ میں حیران ہوتی تھی کہ اسے شوہر سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ کہتی تھی کہ اب مجھے صرف اپنے آپ سے دلچسپی ہے۔ عورت پاگل ہوتی ہے، خاوند اور بچوں کے پیچھے اپنا آپ خراب کر دیتی ہے، ساری زندگی رشتے نبھاتی رہتی ہے، بچاتی رہتی ہے اور سنبھالتی رہتی ہے، لیکن یہ بھول جاتی ہے کہ ایک انسان کا سب سے قریبی رشتہ خود اس کے اپنے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم لوگ دنیا بھر کے رشتے نبھانے تو بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اپنی ذات سے جو ہمارا رشتہ ہے اس کے بارے میں بھول جاتے ہیں، اپنا خیال نہیں رکھتے۔ اور میں اس چیز کو مانتی ہی نہیں کہ کوئی شخص اگر اپنا خیال نہیں رکھتا تو وہ آپ کا خیال کیسے رکھے گا؟ ارے جو اپنا نہ ہوا وہ کسی اور کا کیا ہوگا؟ میں اس کی باتیں چپ چاپ سن لیتی تھی، لیکن مجھے اس کی باتیں ٹھیک سے سمجھ نہیں آتی تھیں۔ خیر، وہ اپنی دنیا میں مصروف تھی اور میں اپنی دنیا میں، اور میری دنیا صرف سرمد ہی تھے۔ میں ان کی ہر بات مان لیتی تھی، چاہے میری طبیعت جیسی بھی ہو، ان کا حکم سر آنکھوں پر ہوتا تھا۔ یہ خوشخبری بھی مل گئی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں بہت خوش تھی۔ ایک دن میں حویلی میں پھر رہی تھی اور میں نے اونچی ہیل والا جوتا پہن رکھا تھا۔ سرمد نے مجھے دیکھ لیا اور منہ پر تھپڑ دے مارا۔ اس نے کہا کہ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا کہ جب تمہیں پتا ہے کہ تم ماں بننے والی ہو اور تمہیں سنبھل کر چلنا چاہیے تو تم اس طرح کا جوتا پہن کے کس کو دکھا رہی ہو؟ مجھے تو تمہارے سے کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے تو صرف اپنی اولاد سے مسئلہ ہے۔ کیا کرنا چاہتی ہو تم؟ میں نے وہ تھپڑ کھا لیا اور خاموش رہی، کوئی جواب نہ دیا۔ مینار نے یہ منظر دیکھ لیا۔ اس نے کہا کہ فکر نہیں کرو، یہ تو اس کی عادت ہے، تمہیں بھی اس کے ساتھ رہ کر عادت ہو جائے گی۔ یہ بولتا کم ہے، مارتا زیادہ ہے۔ میں نے کہا کہ آپ پر بھی ہاتھ اٹھاتا تھا؟ اس نے کہا کہ ہاں، بہت دفعہ۔ میں نے کہا لیکن آپ تو اس سے عمر میں بڑی ہیں نا؟ تو اس بات پر وہ ہنسنے لگی۔ اس نے کہا کہ عمر میں بڑے ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ شوہر چاہے آپ سے 20 سال چھوٹا ہو، لیکن مقام تو اس کا ہی بلند ہوتا ہے۔ پھر مرد کا عورت کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں۔ مرد عورت سے زیادہ طاقت میں ہوتا ہے، وہ چاہے تو اس کو تھپڑ بھی مار سکتا ہے، اٹھا کے زمین پر بھی پھینک سکتا ہے۔ عورت کیا کر لے گی؟ اور یہ کہ عورت کو بنایا ہی اس طرح سے گیا ہے کہ وہ مرد سے کبھی نہیں جیت سکتی، کسی بھی معاملے میں نہیں جیتتی، اسے مرد کے آگے اپنا سر جھکانا پڑتا ہے۔ میں نے کہا کہ اتنی بڑی حیثیت دے دی مرد کو اور عورت کو اس کا غلام بنا دیا، تو اس بات پر وہ ہنسنے لگی۔ اس نے کہا کہ نہیں پاگل، مرد کو تو اللہ نے مقام دیا ہے، طاقت دی ہے، مضبوط جسم دیا ہے، مضبوط قوت ارادی دی ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اس کی کمزوری کس کو بنایا؟ عورت کو۔ تم یہ بات نہیں سمجھو گی، لیکن یہ بڑی گہری بات ہے۔ یہ مرد ہی ہوتے ہیں جو خوبصورت عورتوں کے پیچھے خودکشی بھی کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عورت بے وقوف ہے، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ عورت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، کہتے ہیں کہ عورت سے مشورہ نہیں لینا چاہیے، لیکن عورت کے پیچھے بڑے بڑے ملک تباہ ہوئے ہیں، بہت بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، سب کچھ عورت کے پیچھے ہوا ہے۔ تم ان چیزوں کو نہیں سمجھو گی اور تم ایسی باتیں سوچو بھی نہیں تو تمہارا بچہ بھی تمہاری طرح بے وقوف پیدا ہوگا۔ تم بس سچی اور اچھی باتیں سوچا کرو، ایسی باتیں مت سوچو جس سے تمہارا دماغ الٹ جائے۔ مجھے نہیں ایسا لگتا تھا کہ مینار کو مجھ سے ہمدردی تھی، بس میں اس کے لیے ایک انسان تھی، جیسے اس گھر میں باقی انسان تھے۔ وہ شاید میرا برا نہیں چاہتی تھی کیونکہ جو امیدیں اس سے سارے خاندان نے لگائی تھیں وہ میں پوری کر رہی تھی۔ اس کی امیدوں کا بوجھ اب مجھ پر آ گیا تھا۔ میرے ہاں بیٹا ہونا چاہیے تھا لیکن میرے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی۔ سرمد کو اس بات پر بہت غصہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کی تو شکل ہی ایسی ہے کہ یہ بیٹیاں ہی پیدا کرے گی، نہ اس کے اندر کوئی عقل ہے نہ بہادری، اس سے اولاد ہوئی بھی تو اس کی طرح بے وقوفی ہوگی، اللہ میاں کی گائے ہے یہ۔ میں اس پر ہاتھ اٹھاتا ہوں تو کہتی ہے کہ اگر آپ کو اور مارنے کا دل ہے تو مار لیں، اس کے بعد میں نے جا کر نماز پڑھنی ہے۔ یہ کس قسم کی عورت ہے؟ کہیں اس کا میٹر تو نہیں ہلا ہوا؟ یہ پاگل تو نہیں ہے؟ سرمد نے سب کے سامنے یہ بات کر دی
तो सबसे पहले मीनार ही हंसी। इसने मुझसे बाद में कहा कि तुमने सचमुच ऐसी बात की थी या वो गुस्से में बोल रहा था। मैंने कहा कि हाँ, सरमद ने मुझे मारा था और अजान हो रही थी, तो मैंने कहा कि अगर और मारना है तो मार लें, मुझे नमाज पढ़ने जाना है। इसने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है, ये तुम्हें किसने सिखाया है? मैं खामोश हो गई और अपनी बेटी को गले से लगा के वहां से चली गई। सरमद तीसरी बीवी ले आया था। इसका नाम मारिया था। ये वही थी जो बाहर के मुल्क से आई थी। इसके बहुत नखरे थे, इतने नखरे कि हम सब हैरान थे। इसने इस हवेली को अपने रंग में रंगने की कोशिश की। इसने अपने कमरे में बाहर का फर्नीचर, बाहर की चीजें, वो सारी चीजें जो वो वहां इस्तेमाल करती थी, हाजिर करवा ली। कॉफी बनाने वाली मशीन, ऑटोमेटिक कपड़े धोने वाली मशीन, हर चीज इसने अपने हिसाब से करवा ली थी। इस घर में औरतों के लिए अलग अलग हिस्से बनाए गए थे। घर तो एक था, लेकिन इनको एक खास हिस्सा दे दिया गया था, यानी 2-3 कमरे, एक किचन, बाथरूम, सब ने अपने अपने तरीके से सजा रखा था। मेरे पास भी जगह थी, लेकिन जब से मैं आई थी मैंने कोई भी फरमाइश नहीं की थी। मेरी बेटी अब बड़ी हो रही थी। वो पूछती थी कि ये मारिया कौन है, तो मैं कहती थी कि वो तुम्हारी छोटी अम्मी है। वो कहती थी कि बाबा इससे बहुत प्यार करते हैं अम्मी, लेकिन आपसे नहीं करते। मारिया के यहाँ बेटा पैदा हो गया। वही बात कि जो उम्मीद मीनार ने ना पूरी की तो इसका बोझ मुझ पर था, लेकिन जब मैं भी पूरी ना कर सकी तो इसका बोझ मारिया पर चला गया और इसने पूरी करके दिखा दी। इसके यहाँ बेटा पैदा हो गया था, वो भी बड़ा हो रहा था। सरमद मेरी बेटी को गोद में भी नहीं उठाता था, लेकिन अपने बेटे से बहुत लाड करता था। मेरी बेटी मुझे कहती थी कि अम्मी बाबा मुझसे प्यार क्यों नहीं करते। मैं कहती थी कि बेटियों से ज्यादा प्यार नहीं करते, उन्होंने दूसरे घर जाना होता है ना। मेरी बेटी के अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। वो हमेशा डरी सहमी रहती थी, किसी बात में आगे ना होती। अब तो इसके स्कूल से भी शिकायतें आने लगी थीं कि ये बस पूरा दिन चुपचाप बैठी रहती है, कुछ बोलती ही नहीं है। जब मैं गई तो टीचर ने मुझे एक नजर देखा और कहा कि लगता है कि ये आप पर गई है, आप भी ऐसी ही लग रही हैं। मेरी बेटी जवान हो रही थी और मारिया का बेटा भी। दोनों बच्चों में जमीन आसमान का फर्क था। वो सेहतमंद था, अच्छी अच्छी बातें करता था, बोलता था, पढ़ाई में भी अच्छा था, और मेरी बेटी की सेहत भी अच्छी नहीं थी और वो पढ़ाई में भी अच्छी नहीं थी। इन्हीं दिनों मेरी माँ भी इस दुनिया से जा चुकी थी। अब मैं खुद एक माँ बन गई थी। सरमद ने दोबारा मुझे औलाद पैदा करने का शर्फ नहीं बख्शा। इसने कहा कि तुम फिर से बेटी पैदा करोगी, जबकि मारिया के यहाँ एक और बेटा पैदा हो गया था। दिन इसी तरह से गुजरने लगे और सालों साल गुजर गए। वक्त गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। मेरी बेटी 17 साल की हुई तो सरमद ने कहा कि इसकी शादी करवा देंगे। मैं इसकी शादी इतनी जल्दी नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन जब मैं इस घर में 18 साल से एक लफ्ज न बोली थी तो अब मेरी बात की भला क्या अहमियत थी। मैंने अपनी बेटी को समझा दिया कि शादी हो जाएगी तो कोई बुरी बात नहीं है, तुम्हारा अपना घर होगा, तुम खुद खाना पकाओगी, तुम्हारी अपनी जिंदगी होगी। मेरी बेटी अभी शादी नहीं करना चाहती थी, वो पढ़ना चाहती थी। अभी तो इसने मैट्रिक किया था, लेकिन सरमद कहता था कि इसे बेटियां बिल्कुल भी नहीं पसंद। बेटियों के पांव जल्दी फिसल जाते हैं, इसीलिए जल्दी से इसे इस घर से रुखसत कर देना चाहिए। लेकिन जो रिश्ता उन्होंने तलाश किया, इसको देख के तो मैं हैरान रह गई। मुझे लगा था कि मेरी बेटी की शादी करवाई जा रही है तो मेरी बेटी जैसे ही किसी मर्द से करवाई जाएगी, यानी कि कोई 18 या 19 या 20 साल का होगा। अगर 25 साल का भी होता तो मुझे कोई मसला नहीं था, लेकिन ये शख्स तो 35 साल का था। ये तो मेरी बेटी की उम्र से 2 गुना ज्यादा उम्र का था। सरमद ने तो रिश्ता भी पक्का कर दिया और कोई इस मामले में नहीं बोला। मारिया ने कहा कि हाँ हाँ, बस अच्छी बात है, अपने घर की हो जाएगी। एक दिन मैं सरमद के पास गई और मैंने कहा कि आपने हमारी बेटी का रिश्ता तय किया है, वो उम्र में कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। सरमद ने मुझे ऐसी नजरों से देखा कि जैसे अभी मुझे खा जाएगा। इसने कहा कि तुम कौन होती हो ये सब बोलने वाली, बड़ा है या छोटा है, बस मैंने रिश्ता तय कर दिया है और 2 महीने बाद शादी है। अपनी बेटी को कहो कि तैयारी करे और तुम भी तैयारी करो। इससे ज्यादा ना मुझे तुमसे कोई बात सुननी है और ना ही तुम्हें कोई बात करनी आती है। मैं अपने कमरे में आई तो मेरी बेटी रो रही थी। वो मेरे कमरे में ही सोया करती थी, क्योंकि सरमद का मेरे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था।
اس نے کہا کہ امی میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے میرا وہ وقت یاد آ گیا جب میں نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، تو میری ماں نے مجھے سمجھایا تھا کہ شوہر مجازی خدا ہوتا ہے، کبھی اس کی نافرمان نہ بننا، ظلم بھی برداشت کر لینا تاکہ آخرت میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ ویسے تو مجھے اپنی بیٹی کو یہ سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا، لیکن میں خاموش ہو گئی اور میں نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ میں نے کہا کہ تم سو جاؤ، ماں ہے نا تمہارے ساتھ، سب کچھ ٹھیک کر دے گی۔ اس گھر میں میری اوقات صفر تھی، نہ میری کسی نے بات سننی تھی، نہ میرا کسی نے ساتھ دینا تھا۔ مینار اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ وہ سرمد سے 15 سال بڑی تھی اور اب اس گھر میں میرے بھی 19 سال ہونے والے تھے، تو اس کی عمر زیادہ تھی۔ بیماریوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آج اس دنیا سے جانے والی ہے، میں تو یوں ہی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ میری یہ ایک آخری خواہش ہے، تم پوری کرو گی؟ میں نے کہا کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے میرے بابا کے پہلو میں دفنا دینا۔ میں نے کہا کہ اللہ تمہیں زندگی دے، اور ہاں اگر ایسا کچھ ہوا تو میں یہ بات سب کو بتا دوں گی، اور اتنا تو سب کر ہی دیں گے۔ اس نے کہا کہ تم بہت معصوم ہو، میں نے اتنے سالوں میں یہ بات دیکھ لی ہے کہ تمہارا دل صاف ہے، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، کمزور مائیں کمزور بیٹیاں بناتی ہیں، اور پھر کمزور بیٹیاں کمزور مائیں بنتی ہیں۔ تم بہت کمزور ہو، تم نے اپنی بیٹی کو بھی ایسا بنایا ہے، لیکن اسے ایسا نہ بنانا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ اس کی شادی کس کے ساتھ کروا رہے ہیں، اس کے حق کے لیے لڑو، کچھ تو کرو۔ میں نے کہا کہ میں کیا کر سکتی ہوں، تمہیں پتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اس نے میرے ہاتھ میں ایک چابی پکڑا دی اور خود سو گئی۔ مجھے لگا کہ اسے نیند آ گئی ہے، لیکن وہ تو ہمیشہ کے لیے سو گئی تھی، کیونکہ صبح ہوئی تو پتا چلا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ چابی کس چیز کی تھی۔ جب اس کا کفن دفن ہو گیا تو میں اس کے کمرے میں آئی اور تلاش کرنے لگی کہ چابی آخر کس چیز کی ہے۔ اس کی الماری میں ایک لاکر تھا، شاید یہ اسی کی چابی تھی۔ جب میں نے لاکر کھولا تو میں حیران رہ گئی۔ اس کے اندر بہت ساری دولت اور سونا وغیرہ پڑا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ مینار کا تھا۔ اس کی زندگی انہی چیزوں کی گرد گھومتی تھی، اور اس کے پاس تھا ہی کیا، شوہر کو اس نے آزاد چھوڑا ہوا تھا۔ میں نے وہ ساری چیزیں اٹھا لیں اور سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میری بیٹی کی شادی ہونے والی تھی، 2 ہفتے باقی تھے، جب ایک دن صبح صبح میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ وہ کچھ نہ بولے، بس جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرتی جائے۔ وہ میرے ساتھ چل پڑی اور ہم لوگ ٹرین کے اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ماں بیٹی ٹرین میں بیٹھے تھے اور ٹرین ہمیں ہماری منزل کی طرف لے کے جا رہی تھی۔ میرے پاس ایک بیگ تھا جس میں نے مینار کی دی ہوئی ساری دولت زیور سب کچھ ڈال لیا تھا۔ اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میری بیٹی نے میری گود میں سر رکھا ہوا تھا، میں راستوں کی طرف دیکھتی جا رہی تھی۔ میں نے سرمد کے لیے ایک پیغام چھوڑا تھا جو شاید اسے مل گیا تھا۔ میں نے اس میں لکھا تھا کہ سرمد، میں نے ساری زندگی کسی خدا کی طرح تمہاری عبادت کی، لیکن تم میری عبادت اور میری محبت کے مطابق اچھے شوہر کبھی بھی نہ تھے، نہ کبھی بن سکتے تھے، لیکن یہ جان کر مجھے افسوس ہوا کہ تم اچھے باپ بھی نہیں ہو۔ اپنی جوان جہاں بیٹی کی شادی ایک بوڑھے انسان سے کروانا چاہتے ہو، اس کی زندگی کو برباد کرنا چاہتے ہو، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں یہ کرنے دیتی؟ میں اچھی بیوی بنتے بنتے ایک بری ماں نہیں بن سکتی، اس لیے اپنی بیٹی کو لے کر جا رہی ہوں۔ تم مجھے طلاق دو یا نہ دو، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اب مجھے کسی مرد کا منہ نہیں دیکھنا، لیکن اپنی بیٹی کی زندگی کو سنواروں گی۔ میں کمزور بیوی تھی اور کمزور بیوی ہونے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن میں کمزور ماں بنوں گی نہیں بن سکتی۔ میں دوبارہ کبھی بھی تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ ہاں، جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو آخری دفعہ تمہیں رخصت کرنے ضرور آؤں گی، اور اگر تم معاف نہیں کرو گے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میری ماں نے مجھے جو کچھ بھی سکھایا تھا میں نے وہ اپنی بیٹی کو نہیں سکھایا، کیونکہ میری ماں غلطی پر تھی۔ ظلم کرنے والا غلط ہوتا ہے، یہ میری ماں کہا کرتی تھی، اور وہ یہ بھی کہتی تھی کہ ظلم برداشت کرنے والا صحیح ہوتا ہے۔ لیکن آج میں اپنی ماں کو یہ بات ضرور بتاتی کہ اصل غلطی ظلم برداشت کرنے والی کی ہوتی ہے، کیونکہ جب تک وہ ظلم برداشت کرتا رہتا ہے، ظلم کرنے والا رکتا نہیں ہے، اور میں مظلوم نہیں بننا چاہتی تھی، نہ ہی اپنی بیٹی کو بنانا چاہتی تھی۔ اب دوسرے شہر میں آ گئی اور میں نے اپنی بیٹی کو کالج میں داخلہ لے کر دیا۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا گھر لے لیا اور اب گھر میں بیٹھ کر کپڑے سیتی ہوں۔ میری بیٹی گھر میں ہی بیٹھ کر کیک بنایا کرتی ہے اور آرڈر پر بھیج دیا کرتی ہے۔
ہم دونوں ماں بیٹے اتنا کما لیتے ہیں کہ ہمیں ذرا سی بھی تنگی